بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 148 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم المناجات یہ عنوان پڑھیں گے۔ یہ مناجات حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی دیوبندی کی ہے۔ المناجات للمولا الادیب حبیب الرحمن العثمانی الدیوبندی ملأ اللہ مضجعہ نورا ورحمتا حین اشتد به داؤہ العقام۔ المناجات یہ مناجات ادیب زماں حضرت حبیب الرحمن عثمانی دیوبندی رحمہ اللہ کی ہے۔ ملأ اللہ مضجعہ نورا ورحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور و رحمت سے بھر دے۔ حین اشتد به داؤہ العقام، جبکہ ان کا لا علاج مرض بہت بڑھ گیا تھا۔ اتاک الہی خائف متضرع بئیس کثیر القلب ولہان موجع۔ بار الہ، آپ کی جناب میں ایک ترساؤں گریاں، تنگ دست، شکستہ دل، پریشان حال اور درندمند بندہ آیا ہے۔ وَمُعْتَرِفٌ أَنِّي خَلَّدْتُ بِصَالِحٍ ذُنُوبًا هَوَتْ مِنْهَا الْجِبَالُ تَصَدُّعًا۔ میں اس بات کا معترف ہوں کہ میں نے نیکیوں میں ایسے گناہ شامل کر دیے ہیں مِنْهَا الْجِبَالُ تَصَدُّعًا کہ جس سے پہاڑ بھی پھٹ کر گر پڑیں۔ أَتَيْتُكَ لَا أَرْجُو سِوَاكَ وَلَا أَرَى لِنَفْسِيَ مُنْحَازًا وَلَا مُتَفَزَّعًا۔ میں آپ کے پاس اس حال میں آیا ہوں کہ آپ کے علاوہ سے امید منقطع کیے ہوئے ہوں۔ لنفسی منحازا ولا متفزعا، اور اپنے لیے کوئی ٹھکانہ اور پناہگاہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اتیتک والرغبات شوقا تقودنی ورہبت اعمالی تزید تسکعا۔ میں اس حال میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ جذبات شوق مجھے کھینچ رہے ہیں اور میرے اعمال بد کا خوف حیرانی میں اضافہ کر رہا ہے۔ وَلُطْفُكَ فِي صُلْبِ الْجُدُودِ أَحَاطَ بِي، کی عنایات نے آباء و اجداد کے پشت میں میرا احاطہ کر رکھا تھا۔ وَلُطْفُكَ رَبَّانِي جَنِينًا وَمُرْضَعًا، اور آپ کی مہربانی نے ماں کے پیٹ اور دودھ پینے کی حالت میں میری پرورش کی۔ وَلِيَ بَعْدَ هَذَا وُصْلَةٌ وَوَصِيلَةٌ بِأَكْرَمِ خَلْقِ اللَّهِ أَتْقَى وَأَوْرَعًا، اور ان تمام کے بعد مجھے وسیلہ اور ذریعہ حاصل ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ معزز، متقی اور پرہیزگار شخصیت کی ذات سے۔ نبی الہدا ام الورا بذل جودہ شفیعا لأہل الارض طرا مشفعا، یعنی ہدایت کے نبی سے جن کی سخاوت کی نوازش مخلوق کو عام ہے۔ لِأَهْلِ الْأَرْضِ طُرًّا مُشَفَّعًا، تمام روئے زمین والوں کے لیے سفارش کرنے والے اور مقبول الشفاعت کی حیثیت سے۔ وَكَانَتْ عَجُوزًا إِذْ تَجِئُ لِحَاجَةٍ يَقُومُ لَهَا حِينًا لِتُقْضَى فَتَرْجِعًا، اور اگر کوئی بڑھیا بھی کسی ضرورت سے آپ کے پاس آتی، یقوم لہا حینا لتقضی فترجع، تو آپ اس کے لیے اس وقت تک کھڑے رہتے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ لوٹ جائے۔ وَأَحْيَا مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي كِنِّ بَيْتِهَا وَأَوْفَى زِمَامًا ثُمَّ أَقْوَى وَأَشْجَعَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنوارے لڑکی سے بھی زیادہ باحیات ہے جو اپنے گھر کے پردے میں رہتی۔ وَأَوْفَى زِمَامًا ثُمَّ أَقْوَى وَأَشْجَعَ، اور عہد کو پورا کرنے والے، طاقتور اور دلیر تھے۔ اِذَا اشْتَدَّ هَوْلٌ، جب میدان محشر میں گھبراہٹ بڑھ جائے گی۔ وَالنَّبِيُّونَ كُلُّهُمْ بِنَفْسِي نَفْسِي يَلْفَظُونَ مُرَجَّعًا، اور تمام انبیاء کرام بھی بار بار نفسی نفسی کہتے ہوں گے۔ یقوم فتاتی امت بعد امت الیہ وترجو ان یغیث ویشفع، تو آپ ہی کھڑے ہوں گے۔ فتاتی امت بعد امت الیہ وترجو ان یغیث ویشفع، اور یکے بعد دیگر امت آپ کے پاس مدد اور شفاعت کی امید لیے ہوئے آئے گی۔ فما زال يدعو ربه وهو ساجد بأدعية حتى يقال فيرفع،
سو آپ دربار خداوندی میں سر بسجود ہو کر مسلسل دعائیں کرتے رہیں گے تا آنکہ پکارا جائے، فیرفع تو آپ سر اٹھائیں گے، الہی سقام الجسم اوہن بنیتی وسیرنی ملقا ضعیفا مزعزعا، الہی بار الہ سقام الجسم اوہن بنیتی، جسمانی امراض نے میرے ڈھانچے کو کمزور کر دیا ہے، وسیرنی ملقا ضعیفا مزعزعا، اور مجھے بے حیثیت کمزور اور لاغر بنا دیا ہے، وصرت کفرخ لا یطیق نہوزہ ولا یتقوی ان یطیر ویسرع، اور میں پرندے کے اس بچے کی طرح ہو گیا ہوں جو نہ اٹھ سکتا ہے، ولا یتقوی ان یطیر ویسرع، نہ اڑ سکتا ہے اور نہ تیز چل سکتا ہے، تعاودنی الاسقام بدءا وعودتا وتعرکنی الاوجاع عرقا مفجعا، امراض میرے پاس آنے اور جانے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، وَتَعْرِكُنِ الْأَوْجَاءُ عَرْكًا مُفَجَّعًا، اور رنج و غم مجھے دردناک انداز میں مسل رہے ہیں، وَإِنِّي سَقِيمٌ فَاعْفُ عَنِّي وَعَافِنِي وَهَبْ لِي شِفَاءً لَيْسَ يَبْقَى تَوَجُّعًا، اور میں بیمار ہوں سو مجھے معاف فرما، وَعَافِنِي اور مجھے عافیت بخش، وَهَبْ لِي شِفَاءً لَيْسَ يَبْقَى تَوَجُّعًا، اور مجھے ایسی شفا عطا فرما کہ کچھ تکلیف نہ رہ جائے، وَهَبْ لِي قَلْبًا قَانِتًا مُتَذَلِّلًا حَزِينًا كَئِيبًا خَاشِعًا مُتَخَشِّعًا، اور مجھے فرما بردار، عاجزی پسند، رنجور و غمگین اور خوف و خشیت والا دل عطا فرما، الہی وَأَدْخِلْ فِي خَشَايَا وَأَضْلُعِي بَشَاشَةَ ایمان فَتُحْشَى تَوَرُّعًا، بار الہا ادخل فی حشایا و ازلعی، میرے دل اور پہلو میں ایمان کی بشاشت کو، بشاشت ایمان، ایمان کی بشاشت داخل فرما، فتحشا تورعا، اور اسے پرہیزگاری سے معمور فرما، ولست باعمالی ارید کرامتی ولا لی ان ارجو وان اتوقع، ولست باعمالی ارید کرامتی، میں اپنے اعمال کے سلسلے میں اپنا اعزاز نہیں چاہتا، ولا لی ان ارجو وان اتوقع، اور نہیں میرا کوئی ایسا عمل ہے کہ میں اس کی آرزو اور امید کروں، ولکنک التواب والعبد مذنب وانت کریم للخلاص موقعا، لیکن آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بندہ گناہ کرنے والا ہے، وانت کریم، آپ کریم ہے، للخلاص موقعا، نجات کی امید دلانے والے ہیں، الہی رجائی فوق ذنبی واننی لأعلم ان العفو ینجی المروعا، خدایا میری امید میرے گناہوں سے زائد ہے، واننی لأعلم ان العفو ینجی المروعا، اور میں جانتا ہوں کہ عفو درگزر خوف زدہ کو نجات دلانے والا ہے، وعفوک شمس لا یقوم لها الدجا وذنبی ظلام ینجلی متقشعا، آپ کا عفو درگزر ایک آفتاب ہے، لا یقوم لها الدجا، جس کے سامنے تاریکی نہیں ٹھہرتی، وذنبی ظلام، اور میرا گناہ تاریکی ہے، ینجلی متقشعا، جو چھٹے ہوئے بادل کی طرح واضح ہے، وَتِلْكَ مُنَا قَلْبِي وَتِي بُغْيَتِيَ الَّتِي اِذَا نِلْتُهَا حَازَتْ لِيَ الْفَوْزُ أَجْمَعًا، وَتِلْكَ مُنَا قَلْبِي، یہی میری دلی آرزویں ہیں، وَتِي بُغْيَتِيَ الَّتِي اِذَا نِلْتُهَا، اور یہی میرا وہ مقصد ہے، اِذَا نِلْتُهَا حَازَتْ لِيَ الْفَوْزُ أَجْمَعًا، جس کو اگر میں نے حاصل کر لیا تو مجھے ہر قسم کی کامیابی حاصل ہو گئی، الہی بجاہ المصطفیٰ فقض حاجتی بفضلک یا رحمان یا سامع الدعا، اے رحم کرنے والے آقا، اے دعا کے سننے والے، اپنے فضل و کرم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری ضرورت کی تکمیل فرما۔ حل لغات، داؤہ، دا بیماری کو کہتے ہیں، دا العقام کہتے ہیں لا علاج مرض کو، عقم یعقم عقما بانج ہونا، متضرع تضرع یتضرع تضرعا سے ہے عاجزی کرنے والا، بئیس بئیس یبعث بؤسا باب سمع یسمع سے تنگ دست ہونا، ولہانا ولہا یلیہ ولہن غم کی وجہ سے متحیر ہونا، موجعا
اوجع یوجع ایجاعا سے باب افعال تکلیف دینا. خلت تو خلت یخلط تخلیطا ملانا. تصدع تصدع یتصدع تصدعا پھٹنا شگاف ہونا. منحازا انحاز الیہ ینحاز انحیازا باب انفعال مائل ہونا. متفزعا تفزع یتفزع تفزعا پناہ لینا. تسکعا تسکع یتسکع تسکعا حیران پھرنا. جدود جدن کی جمع ہے. ابا و اجداد. کنن اس کی جمع اکنان آتی ہے منزل گھر. زمامن اس کی جمع عزمتن آتی ہے عہد. دائبن دعب فی العمل یدعب دعبن کام میں مسلسل لگا رہنا. وسیمن وسم یوسم وسامتن باب کرم یکرم سے الوجہ صلہ ہو خوبصورت ہونا. حولن اس کی جمع احوال آتی ہے ہولنا کی. مرجع رجع عملا یرجع ترجیعا کسی کام کو بار بار کرنا. اوہنا اوہن یوہن ایہانا لاغر کرنا. مزازع زازع یزازع زازعتا زمین تک ڈہا دینا. فرخن اس کی جمع افراخن آتی ہے چوزا یا پرندے کا بچہ. تعاودنی عاود یعاود معاودتا عادی بنانا. عرکا عرک یعرک عرقا رگڑتے رگڑتے مٹا دینا. والعبد مذنب اذنب یذنب اذنابا گناہ کرنا. دجا یہ دجیتن کی جمع ہے تاریکی. متقشع تقشع الظلام یتقشع تقشعا باب تفعل سے تاریکی چھٹنا. منا منیتن کی جمع ہے آرزو تمنا. ترکیب تصدع یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. لا ارجو یہ اتیتک میں ضمیر فاعل سے حال واقع ہے. والرغبات شوقا تقودنی تقودنی بھی اتیتو کی ضمیر سے حال واقع ہے. وَأَحْيَا مِنَ الْعَذْرَاءِ اے کانا احیا احیا فعل ناقص محذوف کی خبر ہے. وَهُوَ سَاجِدٌ یہ یدعو کی ضمیر سے حال واقع ہے. ارید کرامتی یہ جملہ لستو کی خبر ہے اور بعد جارا یہ ارید سے متعلق ہے. المناجات وضاحت عربی زبان میں یہ طویل مناجات حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی دیوبندی رحمہ اللہ کی ہے، جس میں آپ نے بڑے ہی عاجزانہ انداز میں رب کریم کے حضور دعائیں پیش کی ہیں کہ خدایا میں عاجز و مجبور لاچار و بے بس اور اقراری مجرم بن کر تیرے حضور حاضر ہوا ہوں. پہاڑوں جیسا گناہوں کا بوجھ میرے سر پر ہے. تیرے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ نہیں ہے. تیرے لطف و کرم کی بارش پیدائش سے پہلے بھی رہی، ابھی بھی جاری ہے، آئندہ بھی اسی کی امید ہے. آج بھی تیری بارگاہ میں تیرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ لے کر آیا ہوں، جن کی آخرت میں بھی تمام امتی پناہ لیں گے. خدایا میں بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے دربار میں آیا ہوں، ہر چند کے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میری امید اور تیری رحمت میرے گناہوں پر بھاری ہے. اے رب کریم میری آرزوؤں کی تکمیل فرما اور اپنے فضل و کرم اور احسان سے میری حاجت روائی فرما. المناجات یہ الباب الثانی فی النظم یعنی نفحۃ العرب کے دوسرے باب کا آخری سبق ہے، تو اس لحاظ سے یہ آخری سبق ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے.